آج کی ویڈیو محمد فاتل اور سلطانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اس ڈرامے کے ایپیسوڈ 65 کا ریویو ہوگا اور آنے والے واقعات پر بھی بات کی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ ڈرامہ نہ تو بوریت محسوس کروا رہا ہے اور نہ ہی ہمیں بیزار کرتا ہے، بلکہ یہ سیزن تو اینڈنگ کے لحاظ سے بیسٹ سیزن ہے، کیونکہ ہر ایپیسوڈ کی اینڈنگ پہلے سے زیادہ شاکنگ اور تھرلنگ ہوتی ہے۔ سلطان نے جس طرح ولاد اور بوسنیا کے بادشاہ اسٹیفن کا اتحاد ختم کرایا وہ لاجواب تھا، اور اب سلطان ولاد کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی پر آ گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ کافی قسطوں سے ولاد سلطان کو نیچا دکھا رہا تھا اور ایسے پیترے بدل رہا تھا اور ایسے وار چل رہا تھا کہ ولاد کو اپر ہینڈ حاصل تھا، لیکن اب سلطان نے بھی ولاد کو ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دیا ہے، اور اب آنے والے جو واقعات ہیں وہ ولاد اور سلطان فاتح کی دشمنی میں ولاد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ لیکن ان واقعات کے درمیان بھی ولاد کسی نہ کسی موقع پر سلطان فاتح کو کوئی نہ کوئی ذکر پہنچاتا رہے گا۔ مثال کے طور پر آنے والی قسط میں بہادر پاشا کا کردار ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ تاریخی طور پر بوسنیا کی مہم سے پہلے ولاد نے سلطان فاتح کے ساتھ 3 جنگیں لڑیں۔ پہلی 1461 کی سردیوں میں، جسے دنوبے کی جنگ کہا جاتا ہے، اس میں ولاد نے بہادر پاشا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ دوسری جنگ 1462 میں لڑی گئی، جسے گریٹ پیٹریوٹ وار کہا جاتا ہے، اس میں ولاد نے 2000 عثمانی جنگجو قتل کیے تھے، لیکن کچھ کتابوں میں ان کی تعداد 20,000 تک لکھی ہوئی ہے۔ جبکہ تیسری جنگ 17 جون 1462 عیسوی کی وہ رات تھی جب ولاد نے سلطان فاتح کے کیمپ پر حملہ کیا تھا۔ اس میں ولاد کی طرف سے کافی جانی نقصان ہوا تھا اور سلطان فاتح کے بھی بہت سے سپاہی شہید ہوئے تھے۔ تو یہ سیریز اس وقت 1461 عیسوی میں ہے، یعنی کہ جب پونٹس فتح ہوا تھا۔ اور ناظرین اکرام، ولاد کی پرسنالٹی کے ہم اب تک 3 پہلو دیکھ چکے ہیں۔ ان میں سے پہلا پہلو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک سے اپنا بچپن چھن جانے کا انتقام لے، کیونکہ یہ تو ہم اس سیریز میں دیکھ ہی چکے ہیں کہ اس کا بچپن توقات کے قلعے میں روح کو بہت زخمی کیے جانے والے حالات میں گزرا تھا، اور اپنے اس قسم کے بچپن کا اس نے جن سے انتقام لینا ہے اس میں محمد بھی شامل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ محمد کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ نمبر 3 اس کی بچکارا پرسنالٹی ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اور وہ سین جس میں جنگ کے دوران ولاد محمد کو بلاتا ہے اور محمد محمود پاشا کو بچانے کے لیے چل پڑتا ہے، تو یہ سمجھے کہ وہ ولاد کے دل میں سلطان فاتح کے خلاف بغاوت کا پہلا لمحہ تھا۔ لیکن اب کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ سلطان فاتح کے رائٹرز بھی کرلش عثمان یا کرلش اورحان کے رائٹرز کی طرح کا رنگ لے رہے ہیں کہ جس طرح ولاد پھرتیاں دکھا رہا ہے کہ ابھی یہاں اور ابھی وہاں، تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس سیریز کا سینیریو اس وقت تمام ٹرکش سیریز جو آن ایئر ہو رہی ہے ان سب میں بہتر ہے، ویژولی بھی اور آرٹسٹکلی بھی۔ اور ولاد کی حیوانیت دیکھ کر مجھے یہ کبھی کبھی صلاح الدین ایوبی سیریز کے شیٹلیون سے ملتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ولاد جب لوگوں کو قتل کرتا ہے یا چپ کرواتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک انپریڈکٹیبل سائیکوپیتھ ہے۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ابھی آج کل کی قسطوں میں اس کے مقابل بہادر پاشا ہے، جس نے نویان جیسے جنونی خونی منگول کمانڈر کا کردار پلے کیا تھا، اور وہ بھی قتل کرتے ہوئے یوں ہی مسکرایا کرتا تھا۔ لیکن ان دونوں کے مقابلے میں رینارڈ شیٹیون ایک بے وقوف سا شخص تھا جو صرف بے رحمی سے قتل کر کے انجوائے کیا کرتا تھا، جبکہ نویان ایک ذہین شخص تھا اور وہ بھی کسی کو مار کر انجوائے کیا کرتا تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ولاد کی طرح اپنے شکار کی کھال نہیں اتارا کرتا تھا، اور وہ بھی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ۔ ان دونوں کے مقابلے میں ولاد ایک شیطان ہے، اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اگلی قسط میں بہادر پاشا کا کردار ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کی بھی ایسی ہی انتہائی دردناک موت ہوگی۔ لیکن ہم یہ بات نوٹ کر چکے ہیں کہ ٹرکش ٹی وی سینسرشپ کی وجہ سے ابھی تک ہمیں اس قسم کا کوئی بھی سین نہیں دکھایا گیا جس میں ولاد نے انسانوں کی کھال اتروائی ہو یا پھر کسی شکار کو قتل کرتے ہوئے اس کا خون پیا ہو۔ ابھی تک اس کی حیوانیت کے معاملے میں جو بھی دکھایا جا رہا ہے وہ ایک لمٹ میں رہ کر دکھایا جا رہا ہے۔ پرنسس روز کے ساتھ سلطان کا سین بہترین تھا۔ پرنسس روز کی آنکھوں میں طاقت اور عزم صاف نظر آتا تھا، اور سلطان محمد جب اس کے پاس سے گزرے تب بھی اس نے سر نہیں جھکایا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد کی نگاہ جب پرنسس روز پر پڑی اور پرنسس روز کی نگاہ جب سلطان پر پڑی تو وہ بہت بامعنی نظریں تھیں، کیونکہ پرنسس روز ایک مضبوط عورت ہے جو اپنی رایا سے محبت کرتی ہے اور ایک نیک حق پرست اور نڈر شخصیت ہے جو کہ سلطان کے سامنے بھی سر جھکانا گوارا نہیں کرتی۔ اس کی اس شخصیت کے علاوہ اس کی سوچ اور اس کے نظریات نے بھی سلطان کو بہت متاثر کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سلطان فاتح کی پچھلی 2 بیویوں کے مقابلے میں پرنسس روز اب تک سب سے زیادہ سمجھدار، باشعور
और वाज़ेह नजरियात रखने वाली औरत है। वैसे भी ईसाई मलकाएं और शहजादियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होती थी बल्कि ज़हीन और बाहिम्मत भी हुआ करती थी। इसी वजह से अक्सर सलातीन और शहजादे उन्हें पसंद कर बैठते थे और बाद में उनसे शादी भी कर लेते थे। सुल्तान फातेह भी इससे मुस्तस्ना नहीं थे। उनके वालिद ने भी यही किया था और सर्बिया की शहजादी मारा खातून से शादी की थी, जिसकी जहानत और वफादारी के वाकयात आप पिछले 2 सीजन्स में देख चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अब प्रिंसेस रोज की बारी है। उधर मुल्ला लुत्फी सुल्तान का दोस्त बन गया है और दोस्त बनते ही उसने दोस्तों वाली बात कर दी कि जिससे दूसरे दोस्त का दिल खुश हो जाए, यानी कि सुल्तान फातेह के निकाह की। हालांकि पहले ही सुल्तान की 2 बीवियां मौजूद हैं, लेकिन वो दोस्त ही क्या जो कि दोस्त के दिल की बात ना जाने। आप में से किस किस के ऐसे दोस्त हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे मुल्ला लुत्फी, जिनका असल नाम मुल्ला लुत्फुल्लाह तुकादी था, एक अजीम तुर्क आलम-ए-दीन, फलसफी और रियाज़ीदान थे। इन्हें सुल्तान फातेह ने अपने शाही कुतुब खाने का निगरान बनाया, जबकि मुल्ला लुत्फी ने सुल्तान फातेह को रियाजी और दीगर उलूम पढ़ाए। महमूद पाशा से इस किस्त में बड़ी नफरत महसूस हुई। बिल्कुल ऐसा लगा कि एक और जानदारली को हम अपने सामने देख रहे हैं। जब सुल्तान ने कुर्चू और हुसैन आगा के दरमियान मामला खत्म करा दिया था, तो फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। उम्मीद है कि दुआन आगा और यन्नीचेरी को इसहाक पाशा संभाल लेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि इस प्लान में सुल्तान का कोई हाथ होगा। और ये भी हो सकता है कि ये प्लान सारा हुसैन आगा का ही हो, लेकिन बहरहाल सुल्तान तक इसकी खबर पहुंच जाएगी और वो फिर हुसैन आगा को उसकी औकात याद दिलाएंगे। और जैसा कि मैंने कुर्चू दुआन के करैक्टर के बारे में यह ख्याल जाहिर किया था कि पाशा बनने के बाद अब उसका किरदार कमजोर हो जाएगा, तो देख लें कि पाशा बनने के बाद वो बिल्कुल एक मस्खरा बन चुका है। खास तौर पर दीवान का वो सीन जिसमें सुल्तान के सामने वो बिल्कुल इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो पता नहीं कितना बौखलाया हुआ हो, और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि पाशा बनने के लिए उसके पास वो इजाफी तजर्बा या वो जहानत नहीं है जो होनी चाहिए थी। और इसका साफ मतलब यह है कि राइटर्स ने अब इसके करैक्टर के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है और इसे हकीर दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत अफसोस की बात है कि कुर्चू दुआन जैसे बेहतरीन किरदार का सिनेरियो इतना पैथेटिक हो चुका है। जबकि दूसरी हैरानी की बात यह है कि कुर्चू दुआन को अगर पाशा बनाया गया था तो क्या उसे उसकी जिम्मेदारियां नहीं समझाई गई थी कि वो अपने हिस्से का काम करने के बजाय स्तुलमुश आगा के हिस्से का काम लेकर आ गया। तो ऐसा लगता है कि राइटर्स ये दिखाना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो तलवार से लड़ने में माहिर हो उसका जहन भी यूं ही काम करता हो। लड़ाई का फन और चीज है और सियासत का फन और चीज। और नाज़रीन इकराम, सरकार चायोगलो की सुल्तान फातेह के रोल में शान शौकत बेमिसाल है, लेकिन शहाबुद्दीन की मौत ने सुल्तान के जहन पर गहरा असर डाला है। ये बात भी सच है कि सुल्तान ने शहाबुद्दीन से पहले अपने वालिद, वालदा और यहाँ तक कि अपने भाई भी खोए, लेकिन वो बतौर सुल्तान किसी के सामने नहीं टूटा। लेकिन जिस तरह शहाबुद्दीन लाला की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए कई किस्तों से सुल्तान को खुद से बिछड़े लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार चायोगलो दिल से अदाकारी कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।